والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو گزشتہ سال کی طرح امسال بھی اپنے کلام پاک کی تفسیر سننے کا ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال حالات ہمارے لیے زیادہ آسان بنا دیے. کوئی زیادہ پریشانیاں، کوئی زیادہ سنگینیاں اور مصیبتوں کا سامنا نہیں ہے. خوشگوار ماحول میں ہم مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے کلام پاک کی تفسیر سنتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہم پر دوبارہ انعام ہوا ہے. اس کی قدر پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناقدری کی وجہ سے یہ دی ہوئی نعمت اللہ تعالی ہم سے چھین لے. اس لیے اس نعمت کی خوب قدر کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بن کر ہمیں عطا ہوا ہے اور مہمان بن کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بھیجا ہے. مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم مہمان کا اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اچھا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کو عزت کے ساتھ رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ بھی ہمارے لیے ایک مہمان بن کر آیا ہے. اس مہمان کا اعزاز، اس کی تکریم، اس کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ ہم وصول کرنے کی مکمل کوشش کریں. ہماری غفلتوں کی نظر نہ ہو جائے. رمضان کی یہ ساعتیں اور رمضان کی گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں. ہماری غفلتوں کی نظر نہ ہو جائے. ادھر ادھر گھومنے میں، پھرنے میں، سونے میں اور مجلس بازیوں میں، اوٹلوں پر بیٹھنے میں، گپ شپ میں ہمارا یہ رمضان غفلتوں میں نہ گزر جائے. ہمیں اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ایک بہت طویل حدیث، بہت لمبی حدیث آپ نے تعلیم کے اندر سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ایک سیڑھی پر چڑھے تھے اور آپ نے فرمایا آمین. 3 سیڑھیوں پر آپ چڑھے اور ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے فرمایا آپ نے آمین آمین آمین. نماز سے فراغت کے بعد حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات تھی؟ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر آمین کہا، تیسری پر آمین کہا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھی 3 شخصوں کے لیے. اس میں سے ایک شخص
وہ ہے کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ ہلاک ہو. تو آپ علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا. یعنی رمضان جیسا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور رمضان کی گھڑیوں کو اور رمضان کی ساعتوں کو، اس کے لمحات کو وصول کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی. غفلتوں کی نظر ہو گیا اس کا رمضان کا مہینہ، اللہ سے مانگا نہیں، اللہ کے سامنے منت سماجت نہیں کی، غفلتوں کی نظر ہو گیا رمضان کا پورا مہینہ، اور اس کی مغفرت کا سامان طے نہ ہوا. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی، اس پر میں نے آمین کہا. اولاً تو جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس کو جتنا سخت بنا دیا وہ تو سب کے سامنے ظاہر ہے. اس لیے بطور تمہید میں نے یہ عرض کر دی بات کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی قدر پہچانے، اس کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک گھڑی کو اس طریقے سے وصول کرنے کی کوشش کرے جیسے اللہ کے نیک بندوں نے وصول کیا ہے. کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. میں نے قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ سورہ بقرہ کی 5ویں رکوع کی چند آیات ہیں. یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی. جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں تو اس کو مدنی صورت کہتے ہیں، اور جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں مکی صورت. کچھ صورتیں ایسی تھی کہ جو آپ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں تھے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. تو جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی مکہ میں اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہے تو ان کو مدنی صورت کہتے ہیں. تو یہ صورت مدنی ہے. اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کو مختلف قبائل سے واسطہ پڑا تھا، مختلف قبیلوں سے واسطہ پڑا تھا. مسلمانوں کے بھی قبیلے تھے اور یہودیوں کے اور اہل کتاب کے بھی قبیلے تھے. 2 قبیلے بہت بڑے تھے مسلمانوں کے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ یہودیوں کے قبیلے تھے. یہ میں نے آیت جو پڑھی ہے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں پر، اہل کتاب پر اپنی نعمتیں جو نازل فرمائی تھی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے. اس لیے کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی رہتے تھے، اس لیے خاص ان کو بھی خطاب ہوا. جیسے مکۃ المکرمہ کے اندر مشرکین تھے تو شروع آیت کے اندر مشرکین کا بھی ذکر ہے. تھوڑے سے آگے چلے تو پھر آگے چل کر منافقین کا ذکر آیا. اور یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا، یہود کا ذکر کیا ہے. یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نازل کی تھی، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تھوڑا سلسلہ نسب دیکھنا پڑے گا، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اور کئی آیات میں، جہاں سے میں نے شروع کیا ہے وہاں سے لے کر کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اہل کتاب کا ذکر کیا ہے. میں نے سوچا یہ کہ کئی دن تک، 4-5 دن تک، 5-6 دن تک اسی طریقے سے ان آیات کی تفسیر ہوتی رہے، تاکہ یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوئی تھیں ان نعمتوں کا بھی ذکر آ جاوے، اور نعمتیں حاصل ہونے کے بعد انہوں نے نعمتوں کی کتنی ناقدری کی ہے. نعمت حاصل ہونے کے بعد تو نعمت عطا کرنے والے اور نعمت دینے والے کا تو احسان پہچاننا چاہیے. بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی،
لیکن اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود انہوں نے اللہ کی ایک بھی نعمت کی قدر نہیں کی، بلکہ ہر موقع پر ناقدری ہی ناقدری ہوئی تھی۔ اس لیے یہ صبح میں دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو ان ساری آیات پر میری نظر پڑی، تو میں نے یہ سوچا، یہ چاہا کہ یہاں سے شروع کیا جاوے اور جہاں پر ان کا تذکرہ ختم ہوتا ہے وہیں پر جا کر اس کو چھوڑا جاوے۔ اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنا احسان کیا تھا۔ اتنے سارے احسان کے بعد تو اللہ تعالیٰ کا نیک اور فرما بردار بندہ بن کر رہنا چاہیے، لیکن ہر موڑ پر، ہر موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کی تھی، اللہ کی نافرمانی ہی کی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل کتاب جو ہے، یہ یہود ہے، وہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد ہے، ان کے دادا ہے، ان کے جد امجد، ان کے سمجھے دادا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر بس 2-3 نبی آئے ہیں، اس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4000 سے زائد نبی آئے ہیں، 4000 سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب۔ ان کا اصل نام تھا یعقوب، اصل نام کیا تھا؟ یعقوب۔ ان کا ایک دوسرا نام تھا اسرائیل، ان کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ یہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، کئی زبانیں دنیا کے اندر جو بولی جاتی ہے اس میں ایک زبان عبرانی زبان ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ کا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ، اسی طریقے سے اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ساری اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، وہ پوری یہود کہلاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو آیات میں نے پڑھی ہے ان آیات میں یہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد سے کہا جا رہا ہے، نام نہیں لیا، یعقوب نام نہیں لیا، بلکہ اسرائیل کی اولاد کہا ہے۔ دراصل یہ احساس دلانا ہے ان کو، اپنے جد امجد، اپنے دادے کا نام نہیں لیا، بلکہ ان کا جو دوسرا نام تھا اس دوسرے نام کے ذریعے ان کو خطاب کیا، ان کو پکارا۔ اس سے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو احساس دلانا چاہتے ہیں۔ اگر یعقوب کی اولاد کہہ دیتے تو احساس نہ ہوتا، بلکہ کیا کہا؟ یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اے اللہ کے بندے کی اولاد۔ تمہارا باپ تو کون تھا؟ تمہارے باپ دادا تو اللہ کے بندے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایسے اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی اولاد میں تم لوگ ہو۔ احساس دلایا، جیسے ہوتا ہے کبھی کہ بھئی تم تو کوئی عام آدمی کے بیٹے نہیں ہو، تم تو بڑے مفتی صاحب کے بیٹے ہو، تمہارے لیے تو یہ حرکت مناسب نہیں ہے، تم تو شیخ الحدیث صاحب کے بیٹے ہو، تم تو بڑے عالم صاحب کے بیٹے ہو، تمہارے لیے ایسی گندی حرکت مناسب نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں ان کو احساس دلایا گیا، نام نہیں لیا، نام لیے بغیر بھی ہے ان کا دوسرا نام جو اسرائیل تھا اس کے ذریعے خطاب کیا کہ اے اللہ کے بندے کی اولاد، تمہارے جد امجد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ تو کون تھے؟ اللہ کا بندے تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی اولاد میں تمہارا شمار ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں ان ساری نعمتوں کو تم یاد کرو۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ کیا نعمتیں دی تھی؟ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی
اور فرعون اور اس کا پورا ظالم لشکر سمندر میں ڈبو دیا گیا، اور پورے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی۔ یہ کوئی کم انعام ہے؟ ظالم سے چھٹکارا ملے، ہم پر کوئی ظلم کرتا ہو اور اس ظالم سے ہمیں چھٹکارا ملے تو کیا یہ انعام کم ہے؟ بہت بڑا انعام کہلائے گا۔ ظالم سے چھٹکارا مل گیا تو فرعون اور اس کی قوم جو تھی، اس کے کارندے جو تھے، وہ ظالم تھے۔ وہ ظالم بادشاہ سے، ظالم حکمران سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ نجات دی۔ یہ پہلا انعام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل فرمایا تھا، بالمن والسلوہ، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان تیار نازل فرمایا تھا، تیار دسترخوان نازل فرمایا تھا۔ آسمان سے دسترخوان آتا تھا۔ آج ہمارے لیے دسترخوان آ جائے تو دسترخوان تیار آسمان سے آتا تھا۔ تو اس طریقے سے فرعون اور اس کی ظالم قوم سے نجات دلائی، اس کو ڈبو دیا اور ان تمام کو امن کے ساتھ سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، من اور سلوہ نازل فرمایا، اور اس طریقے سے بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرمائے۔ ظالم بادشاہوں سے اور ظالم حکمرانوں سے ان کو نجات دی تھی۔ یہ فرعون تو بہت پہلے کا تھا، اس کے بعد بھی بنی اسرائیل کے اوپر دوسرے بہت سے ظالم حکمران اور ظالم بادشاہ مسلط ہوئے تھے۔ ایسے ظالم بادشاہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو نجات دی تھی، ان کو نجات دی تھی۔ تو بے شمار نعمتیں تھیں، ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اختصار کے ساتھ۔ میری ان نعمتوں کو یاد کرو میں نے جو تم پر کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میرے عہد کو پورا کرو۔ دیکھو، اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت ملے نا تو نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، اور نعمت کی ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ ایک بہت اہم چیز ہے نعمت کی شکر گزاری۔ نعمت ملنے کے بعد اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ کیا بس اتنا کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے، اور تو نے ہمیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، کیا اس سے شکر ادا ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے شکر ادا نہیں ہوگا، اس سے شکر ادا نہیں ہوگا۔ نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت عطا کرنے والے کے احکام کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرنا۔ نعمت عطا کرنے والے نے اس نعمت کو جس طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا یہ ناشکری ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں، ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں۔ کوئی حاجی صاحب حج کے لیے گئے، حج سے واپس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے محلے کے امام صاحب کو بلایا اور امام صاحب کو زمزم کا پانی اور کھجور وغیرہ دی، اور رخصتی کے موقع پر انہوں نے مدینہ منورہ یا مکے سے خریدا ہوا بہترین قسم کا مصلی دیا، کہا کہ لو مصلی لے جاؤ، یہ مصلی لے جاؤ۔ امام صاحب وہ مصلی لے کر اپنے گھر آئے اور اس مصلی کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کیے۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا اس کا بیت الخلاء کے پاس پاؤں پوچھنے کے لیے رکھا، اور ایک ٹکڑا مین
گیٹ اور دروازے کے پاس رکھا. چند دنوں کے بعد وہ حاجی صاحب اس امام صاحب کے گھر آئے اور اپنے مصلی کے 2 ٹکڑے کٹے ہوئے دیکھے. اپنے دیے ہوئے مصلی کے 2 ٹکڑے دیکھے تو کیا اس حاجی صاحب کی طرف سے اس امام صاحب کو دوبارہ حج سے واپسی کے موقع پر مصلی ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مصلی کو جس طریقے سے استعمال کرنا تھا اس طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے. اس طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے. مصلی کو کاٹنا نہیں تھا، مصلی کو صحیح سالم رکھ کر نماز پڑھنا تھا. مصلی کو کاٹنا یہ دینے والے کی نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے. اس کو بیت الخلاء کے پاس بچھانا، دروازے کے پاس بچھانا، یہ اس کی کیا ہے؟ ناشکری ہے، ناقدری ہے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ تہجد کا جو تمہارا کمرہ ہے، نماز پڑھنے کی تمہاری جو جگہ ہے، اس جگہ پر مصلی بچھاؤ، اس مصلی پر نماز پڑھو. اور پھر حاجی صاحب نے آپ کو مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آئندہ حج سے واپسی کے موقع پر ایک کے بجائے 2 مصلی ملیں گے. کہا کہ ہاں یہ تو کیا ہے، سمجھے، نمازوں کے پابند ہیں، ان کو اور ان کی اہلیہ کو بھی 2 مصلی ملیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نعمت کی شکر گزاری اور نعمت کی ناقدری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت دینے والے نے اس کو استعمال کرنے کا جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے استعمال کرنا، یہ نعمت کی شکر گزاری ہے. اور اس کی خلاف ورزی کرنا کیا ہے؟ ناقدری ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو تم یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، اور میرا عہد پورا کرو. میں نے تم سے عہد لیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، جو قرار لیا تھا، اس وعدے کو اور قرار کو تم پورا کرو. اگر تم میرا قرار پورا کرو گے تو میں بھی تمہارا قرار پورا کروں گا، تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے کیا وعدہ کیا تھا، کیا قرار لیا تھا؟ ان کی اگلی کتابوں میں اور قرآن مجید میں یہودیوں سے یہ قرار لیا گیا تھا کہ اپنے نبیوں پر ایمان لانا، اپنے نبیوں پر ایمان لانا، اور نبی آخر الزماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں ان تمام نبیوں پر، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی وہاں تک تو ان کے انبیاء کا سلسلہ جاری تھا اور ان کی نبوت کے اوپر عمل ہوتا رہتا تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ملنے کے بعد اور آپ کی بعثت کے بعد سارے انبیاء کی بعثت، سارے انبیاء کی نبوت ختم ہو گئی. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا. تو وعدہ کیا کیا تھا؟ وعدہ یہ کیا تھا، عہد یہ لیا تھا کہ اپنے نبیوں پر ایمان لانا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور اسی طریقے سے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ان سے قرار لیا تھا. لیکن جو قرار لیا تھا اس قرار کو انہوں نے پورا نہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ایمان قبول نہ کیا. اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا. کتنے ان کے نبیوں کو قتل کیا تھا؟ کئی نبیوں کا تذکرہ آتا ہے انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں نے تم سے جو قرار لیا ہے، جو عہد کیا ہے، اس عہد کو اور قرار کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ کیا عہد پورا فرمائیں گے؟ تمہاری مغفرت کریں گے، اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، جنت کا دخول تم کو نصیب فرمائیں گے، جہنم کی آگ سے تم کو نجات دلائیں گے. یہ اللہ کا عہد ہے. دیکھیے اس سے ایک ہمیں سبق ملا کہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہیں. سوچنی جیسی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے احکام کو ہم نے توڑا ہے.
اللہ کے احکام کو توڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں؟ نمازوں کا اہتمام ہمارا کتنا ہوتا ہے، تلاوت کا اہتمام کتنا ہوتا ہے، اور اللہ کے احکامات پر چلنے کا اہتمام ہمارا کتنا ہوتا ہے؟ اللہ کے وعدے کو اور اللہ کے عہد کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ بعض احادیث کے اندر یہ منقول ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جب آسمان میں پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہاں مانوس آواز ہے، یہ مانوس آواز ہے، یہ مانوس آواز ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ کیوں؟ روزانہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، روزانہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے پکارتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کا کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ ہے، اس کا یہ سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست رابطہ ہے، اس لیے اس کی آواز روزانہ اوپر پہنچتی رہتی ہے، اس کی نمازیں پہنچتی ہے، اس کا روزہ پہنچتا ہے، اس کی تلاوت پہنچتی ہے، فرشتے جانتے ہیں اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو پہچانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں مانوس آواز ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو شخص نہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نہ تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، نہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، اور پھر مصیبت میں جب گرتا ہے تو پھر مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اور دعا جب آسمان میں پہنچتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ کوئی نامانوس آواز معلوم ہوتی ہے، اس آواز کے اندر کوئی مانوسیت نہیں، انسیت نہیں ہے، یہ تو کوئی اجنبی آواز معلوم ہوتی ہے، اجنبی آواز معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اپنا رابطہ کمزور کر دیا ہے۔ ہماری دعاؤں کے قبول کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میرا قرار تم پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ میرے ذمے تمہارا عہد کیا ہے؟ میرے ذمے تمہارا عہد یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ دوں گا، تمہاری مغفرت کروں گا، جنت کا دخول عطا فرماؤں گا، جہنم کی آگ سے نجات دلاؤں گا، اور اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازوں گا میں۔ یہ میرا عہد ہے، تم میرا عہد پورا کرو گے، میرے احکامات پر تم عمل کرو گے تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ دیکھیے یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جہاں ذکر آیا تو بنی اسرائیل کے ذکر کے موقع پر نعمتوں کا تذکرہ کیا، نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ دیکھو میں نے تم پر فلاں نعمت کی تھی، فلاں نعمت کی تھی، فلاں نعمت کی تھی، ان نعمتوں کو پہچانو اور میرا عہد پورا کرو، احساس دلایا ان کو، احساس دلایا۔ اور جب امت محمدیہ کا ذکر آیا، اس امت کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہاں پر نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اس امت کے اوپر بھی نعمتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر آیا تو وہاں پر کیا کہا؟ بنی اسرائیل کا ذکر آیا تو وہاں نعمتوں کا ذکر کیا، اور یہاں امت محمدیہ کا ذکر آیا تو یہاں نعمتوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعمتوں کے ذریعے پہچانتے تھے، نعمتیں ہوتی تھی تو پہچانتے تھے، اور اس امت کی خصوصیت ہے، اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ انعام اور نعمت کے بغیر وہ اپنے انعام کرنے والی ذات کو پہچانتی ہے۔ نعمت نہیں ہے، انعام نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر اللہ کے ساتھ ایسا واسطہ مضبوط ہے، تعلق ایسا مضبوط ہے کہ اس کو وہ پہچانتی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ أُوفِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے تم ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ دنیا کے بادشاہوں سے، دنیا کے حکمرانوں سے، دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اگر میرا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو گیا تو دنیا کے بادشاہوں سے میں نمٹ لوں گا، ظالموں سے نمٹ لوں گا میں، مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ایمان لے آؤ
اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، قرآن مجید مراد ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، سچائی بتانے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس وقت تمہارے پاس تورات، زبور، انجیل جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو جھٹلاتی نہیں ہیں، بلکہ ان کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے، ان کو سچا گردانتی ہے۔ اس قرآن کے اوپر، اس کتاب کے اوپر کیا کرو تم؟ ایمان لے آؤ۔ اور آگے یہ فرمائے کہ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کی انکار کرنے والے مت بنو۔ قرآن مجید کا انکار کرنے والے سب سے پہلے تم انکار کرنے والے مت بنو۔ کیا مطلب سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ مت لو کہ انکار کرنے میں تم آگے بڑھ جاؤ، انکار کرنے میں تم نمبر 1 بنو، پہلے نمبر پر تم آ جاؤ، اور تمہارے انکار کی وجہ سے تمہارے نقش قدم پر لوگ چلتے رہیں۔ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، یعنی اس کتاب کے، قرآن مجید کی تم انکار کرنے والے مت بنو، اس لیے کہ سب سے پہلے تم انکار کرنے والے بنو گے تو تمہارے انکار کی وجہ سے تمہارے نقش قدم پر جو لوگ چلیں گے نا، ان تمام لوگوں کا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تمہارے انکار کا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں ہوگا، اور تمہارے نقش قدم پر جو لوگ بعد میں چلیں گے ان تمام لوگوں کا بھی گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس کتاب کا پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی آدمی نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے، اور اچھا طریقہ ایجاد کرنے کے بعد پھر لوگ اس اچھے طریقے پر چلے ہیں، قیامت تک چلیں گے، تو اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان تمام لوگوں کا بھی اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس اچھے طریقے کے اوپر لوگ چلے ہیں، چلتے ہیں، قیامت تک چلتے رہیں گے، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کا ثواب بھی اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا ہے تو اس برا طریقہ ایجاد کرنے کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے اور اس برے طریقے پر چلتے رہیں گے تو اس برے طریقے پر چلنے والے لوگوں کا بھی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا پہلے انکار کرنے والے کیوں بنتے ہو؟ انکار کرو گے تو انکار کا بھی گناہ ہوگا، اور تمہاری انکار کی وجہ سے لوگ بعد میں اس کے نقش قدم پر چلیں گے اور تمہاری انکار کی پیروی کریں گے، تو بعد والے لوگوں کا بھی گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم کوئی اچھا طریقہ ایجاد کریں۔ اچھا طریقہ ایجاد کریں گے تو انشاءاللہ اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا ثواب بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہوگا، اور اس اچھے طریقے کے اوپر جتنے لوگ قیامت تک چلیں گے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس پر عمل کریں گے، سارے لوگوں کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور برا طریقہ ایجاد کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ برا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ اس کا گناہ بھی ہوگا، اور قیامت تک جو لوگ عمل کریں گے ان کا بھی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک بہت بڑا سبق ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو معمولی نقد کے بدلے میں تم مت خریدو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی کتابوں کی اپنی منمانی تفسیر کرتے تھے، منمانی تفسیر کرتے تھے۔ کسی نے پیسے دے دیے تو پیسے دے کر اس کی مراد اور اس کے منشے کے مطابق قرآن مجید اللہ کی کتابوں کی تشریح کرتے تھے۔ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی کی خوشنودی حاصل کرنی ہو، کسی آدمی سے کوئی پیسے بٹورنے ہو، تو اس کے منشے کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق اللہ کی کتاب کی تشریح کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھٹیا سمن کے بدلے میں میری آیات کو تم مت بیچو، یعنی دنیا کی حقیر کوڑیوں کے بدلے میں میری کتاب کی اور میرے کلام کی تم غلط تشریح کرتے ہو، تفسیر کرتے ہو، ایسا مت کرو۔ ایسا وہ لوگ کرتے تھے، بنی اسرائیل ایسا کرتے تھے۔ ان کے زر خرید علماء جو تھے اور ان کے پیشاور علماء، جو دنیاوی علماء، جو علماء سو تھے، ان کے علماء ایسا کرتے تھے کہ کسی کے منشے کے مطابق
اور کسی کی چاہت کے مطابق اللہ کے کلام کی تشریح کر دی، تفسیر کر دی، ایسا کرتے تھے وہ لوگ۔ آگے فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم میرا تقوی اختیار کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڈ مت کرو، حق اور باطل کو ملا مت دو، حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل سمجھے رہنے دو، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر گڈ مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر کے کیا امتزاج مت کرو، حق کو بالکل صحیح طور پر واضح کرو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ کیا ہے سمجھے صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، بالکل دونوں کو واضح کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق بات کو اور سچی بات کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرتیں اور بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔